لوگوں کے لیے کہ جتنے چینلز آپ نے چھوڑے اور مین سٹریم کے تمام چینلز میں آپ نے کام کیا ہے، اور اگر جہاں نہیں کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور مجھے پتا ہے کہ جس دور میں آپ کو آفرز آئیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ چینلز بدلنے کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر آپ جب ایک چینل چھوڑتے ہیں تو پھر وہاں واپسی کا پھر آپ کا موڈ نہیں ہوتا، یہ کیا؟ یہ تو بڑا ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے ہماری. دیکھیں بات یہ ہے کہ چینلز پیچھے آتے ہیں آپ کے؟ آتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. کوئی ایسا لیکن ادارہ جو آپ نے چھوڑا ہو اور اس نے آپ کو اپروچ کیا ریپڈلی؟ بول نے تو کئی بار ہی کیا، کچھ شعیب شیخ نے، اور اس نے کئی بندے بیچ میں ڈالے، اسی طرح اوروں نے بھی کیے ہیں. یہ بیچ میں ایک زمانے میں سما بھی تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر چینل کو جوائن کرنے سے پہلے میں ایک سوال کر لیتا ہوں، ریڈ زون کیا ہے، نو گو ایریا کیا ہے آپ کا. فرض کریں میں آ جاتا ہوں، سما جوائن کر رہا ہوں، اور سما کہتا ہے جی نئی منیف کے متعلق بات نہیں کرنی، طلعت حسین کے متعلق بات نہیں کرنی، اور یہ ایریاز ہیں، اب آپ اس کے علاوہ بات کریں. میں اس میں ایڈیئر کر رہا ہوں. رائٹ. اب میں ایک دن میں بات کر رہا ہوں کسی اور کے متعلق، اور سما وہ پروگرام روک دے میرا، تو پھر میرا جواز نہیں بنتا وہاں چلنے کا، کیونکہ میں نے آپ کے ریڈ زون میں نہیں مداخلت کی. صحیح بات. اب آپ مجھے جو ہے وہ اس میں کر رہے ہیں. جیسے لاسٹ ایک چینل میں نے چھوڑا، وہ یہ کہ میں کائرہ صاحب کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی کار ایکسیڈنٹ میں، تو میں نے پورا کارز کے اوپر میری پوری ٹیم لگ گئی اس کے اوپر، میرے پروڈیوسر، ایگزیکٹو پروڈیوسر، ریسرچر سارے، اور ہم نے نکالا کہ جو امپورٹڈ گاڑی ہیں ان میں ایئر بیگز نہیں ہوتے، اور ان سے کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں پاکستان میں، اور جو لوکل کار مینوفیکچرر ہیں وہ کس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایک جو 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہے وہ آپ کو کیوں 50 لاکھ کی مل رہی ہے، یا آپ کو کروڑ روپے کی کیوں ایک گاڑی مل رہی ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے اس قیمت کی. تو وہ پروگرام روک دیا گیا. میں نے کہا یہ روکا کیوں ہے؟ اچھا مجھے پتا بھی بعد میں پتا چلا اگلے دن. تو ان کا جی وہ ہمارے ایڈورٹائزر ہیں. تو میں نے اس کے بعد وہ چینل نہیں کیا، اور میری 2 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی وہاں سے، لیکن میں نہیں گیا اس کے بعد. چلیے مجھے اب یہ بتائیں، جب ہم لائٹر نوٹ پہ بات کرتے ہیں آپ سے، فارغ وقت پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کی روٹین ہوتی ہے؟ کوئی ایسی ہابیز جو آپ کرتے ہی کرتے ہیں؟ میں برج بہت کھیلتا ہوں. آئی ایم آلسو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان برج فیڈریشن. میں نے پاکستان میں پچھلے سال ایشین چیمپئن شپ کروائی تھی. تو بس میرے کام ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا. جیسے اگلے مہینے مجھے ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جانا ہے، آفیشلی میں نہیں جا سکتا. مجھے اور ملکوں سے آفرز تھیں وہاں پہ کھیلنے کی، میں نہیں جا سکا. تو اتنا فارغ بھی نہیں ہوتا. بٹ آئی لائک ٹو لسن ٹو مائی کائنڈ آف میوزک، آئی لائک ٹو ریڈ، اینڈ آئی ڈو. آج کل میں ایک بات مانتا ہوں جو مانے گا نہیں کوئی، میں یوٹیوب پہ بہت ٹائم لگا رہا ہوں پوڈ کاسٹ وغیرہ پہ. جیسے آپ لوگوں کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ میں گاڑی میں سنتا ہوں، کہ کیونکہ اگر میرے گھر سے میرے اسٹوڈیو تک کا 45 منٹ کا راستہ ہے، تو اس سے میرے 2-3 بڑے فیوریٹ لوگ ہیں جن کا میں، جیسے آپ پریشان نہ ہونا، آپ کے علاوہ اگر مجھے اس وقت آپ کا نہ ہو تو میں ڈاکٹر اسرار کا سنتا ہوں، کیونکہ میں اس سے سیکھتا ہوں. تو یا میں سنتا ہوں وہ جو ٹرینڈز میں ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے، یا میں وہ جس سے میری علمیت میں اضافہ ہو. تو آج کل یوٹیوب نے ریڈنگ کی کافی حد تک کمزوری پوری کی ہوئی ہے اگر آپ صحیح لوگوں کے سن رہے ہیں. گفٹ دینا بھی آپ کی ہابی ہے. میں نے بڑا دیکھا ہے کہ آپ کو جب بھی گئے آپ کی طرف کوئی نہ کوئی گفٹ آپ، اور لاسٹ ٹائم بھی جو ڈنر تھا جس میں سہیل وڑائے سے لے کے منصور علی خان سے لے کے سب کو آپ تحائف دے رہے ہیں، ستار خان اور صابر شاہ اور سارے جامی صاحب. تو آپ اس طرح کی محافل بھی گھر پہ اور ڈنر اور ان کے کرتے رہتے ہیں عشائیے. تو آپ کو اگر گفٹ کوئی دیتے ہیں تو خواتین زیادہ گفٹ دیتی ہیں، مرد زیادہ گفٹ دیتے ہیں، اور کس طرح کے گفٹ آپ کو پسند ہیں؟ گفٹ تو گفٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کو جو مرضی دے. اور خواتین گفٹ دیں تو وہ زیادہ دل کے قریب بھی ہوتا ہے، چاہے وہ جو سانپ کے دے دیں، کوئی آپ کو گنڈویا دے دے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں. لیکن جنرلی آئی تھنک یہ مردوں میں زیادہ عادت ہوتی ہے گفٹس دینے کی، اور مرد زیادہ بڑے دل کے ہوتے ہیں. تو ایوریج میں سمجھتا ہوں کہ مرد زیادہ دیتے ہیں. کافی ود سما میں آنا کیسا لگا؟ اور آخر میں کوئی پیغام اپنے فینس کے لیے، اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو میں نہ نہیں کرتا، اور میں نے تو آنا تھا جب آپ نے کہا. نارملی میں جاتا نہیں ہوں پوڈ کاسٹ وغیرہ میں، لیکن آپ کی وجہ سے میں آ گیا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن بہت بہت مشکل اور کٹھن دن ہے پاکستان کے لیے اور اس ریجن کے لیے. اور ایسے جو پروگرامز ہیں آپ کے، یہ لوگوں کو جو ہے ذرا سی ریسپائٹ دے کے رکھیں گے، ذرا سا یعنی ہر وقت جو ان کا مائنڈ میں چیزیں پھنسی ہوئی ہیں ان سے وہ بچا کے رکھیں گے. تو یہ بڑی آپ کی کنٹریبیوشن ہے، بہت آپ کی مہربانی کہ آپ لوگ ہمارے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں یہ. اور لوگوں کو میں ایک بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 1 سال تک کوئی بہتری ہونی ہے معاشی طور پہ اس ملک میں. خیر اگر تو یہ حکمران ہے تو پتہ نہیں ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن 1 سال تک تو نہیں ہونی ہے. تو ذرا اپنی ڈپریشن کو بھی کنٹرول کرنا سیکھیں، اور جو ہم ریش ہو جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، کوئی ہوپ دے دیں لوگوں کو. بہت پریشان ہیں لوگ یار. لوگ پہلے بہت مایوس ہیں. اگر آپ اتنا کھرا سچ بولیں گے نا اس وقت تو اور ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہتر نہیں ہے کہ میری بات سے لوگوں کو سمجھ آ جائے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ کیمروں کے پیچھے جتنے لوگ آپ کے کھڑے ہیں، چلے میں آن ایئر کو بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے بجلی کے بل ان کے گھر کے کرایوں سے زیادہ ہیں. ایسے اب ان کو بتائیں مینیج کر لیں. کیسے کریں گے مینیج؟ چوری کرنی پڑے گی. چوری کریں گے نا، پھر ہم ان کو برا کہیں گے، یہ چور ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو آپ پہلے اس کا سدباب کر لینا، پہلے ہی آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں. لیکن لوگوں کو میں نے یہ کہنا ہے کہ ایک بدتمیزی کا جو ماحول ہو گیا نا اس کو ختم کریں. جو ہماری ٹریڈیشنز تھیں، ایک تہذیب بھی، سلیقہ بھی، سب کچھ، اس کو ہم نے پس پردہ ڈالا ہوا ہے. لیکن بدتمیزی ختم کریں. ہوپ ہماری جو ہے وہ صرف ایک چیز میں ہے کہ اگر بجلی کی قیمت کنٹرول ہوتی ہے تو ہماری صنعت چلے گی، ہمارے کاروبار چلیں گے. کاروبار چلیں گے تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کی نوکریاں بھی رہیں گی اور لوگوں کے بھی کام رہیں گے. تو اللہ کرے بہتری ہو. بہت ہی خوبصورت حکومت کی ناکامی ہوگی. بالکل ناکامی ہے. بڑے خوبصورت لمحات سر آپ کے ساتھ گزرے، ایز یوزول ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم ہمیشہ یاد رہتا ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے. دل تو نہیں چاہ رہا جو ہے اس پروگرام کو ختم کرنے کا یا نشست ختم کرنے کا، لیکن وقت کا دامن کو آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جی بشرا، بہت بہت شکریہ سر آپ کا اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے. اور آج ہم نے آپ کی پرسنالٹی کے ان پہلوؤں کو ڈسکس کیا جو میرے خیال سے ناظرین نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے، اور بہت مزہ آئے گا ان کو کافی وتھ سما دیکھنے کا. بہت بہت شکریہ. تو جناب اجازت دیجیے کافی وتھ سما سے مسٹر نعیم حنیف اور بشرا خان کو پھر سے ملیں گے. آج کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ